ذرائع ابلاغ کے ذریعے غلط معلومات پھیلا کر جو ہے کسی بھی قوم کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم گمراہ ہو جائے، جس کو اپنے دوست دشمن کی اپنے ہی ملک کی درست تاریخ معلوم نہ ہو، تو وہ گمراہی کی وجہ سے ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کو نیچے لے جاتا ہے یا غرق کر دیتا ہے۔ اور یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے، جو تاریخ بتائی گئی، جو واقعات بتائے گئے، لیٹ سے 1951 میں ایک کیا بولتے ہیں اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کی، جس کو راولپنڈی سازش کیس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ یہی کہتی ہے کہ کچھ کمیونسٹ تھے، انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو ایک کمیونسٹ ملک بنا دیا جائے، تو لہذا انہوں نے کوشش کی کہ لیاقت علی خان کی حکومت کو گرا کر اور ملک میں کمیونسٹ انقلاب لے آیا جائے۔ لوگ آج تک اکثریت یہی سمجھتے ہیں، لیکن دا ریئلٹی یہ ہے کہ یقیناً الحمدللہ سب سے پہلے میرے علاوہ اور کسی نے اس بات کے اوپر کوئی سرچ نہیں کی اور کبھی بھی اس چیز کو نہیں بتایا کہ نہیں جناب عالی، جن کو آپ کمیونسٹ بتا رہے ہیں، وہ دراصل کمیونسٹ ماسک لگا کر ریالٹی میں وہ قادیانی تھے۔ جنرل اکبر قادیانی تھا، فیض قادیانی، اور جتنے بھی نام جس میں 12-13 لوگ جو تھے، ان کا اگر 13 تھے تو وہ 12 جو ہیں وہ قادیانی ہونے کا ان کا ثبوت یہ اس آدمی نے دیا ہے۔ اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جناب علی، یہ کیونکہ پاکستان کی آرمی کی جو ہے میں آفیسر رینکس میں قادیانیوں کا بہت زیادہ سٹرونگ تسلط ہے، اس لیے اگرچہ سویلین گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی انہی کے زیر اثر ہوتی ہیں، لیکن جیسے میں کہتا ہوں محمد علی جناح کی پہلی کیبنٹ سے لے کر 1951 تک پاکستان کی تاریخ میں جو رولنگ الیٹ تھی، وزیر، مشیر اور سفیر، جو بھی بینچود ہوتے ہیں، وہ موسٹ آف دیم دے ور دا فالوور آف مرزا غلام احمد قادیانی۔ اوکے، اور مشہور کیا کر دیا گیا کہ محمد علی جناح نے ایک مرزئی کو فورن منسٹر بنایا تھا، پہلا فورن منسٹر، حالانکہ پہلا بھی نہیں تھا، ہی واز سیکنڈ فورن منسٹر۔ 27 کیا بولتے ہیں دسمبر 1947 کو اس کے نوٹیفکیشن جاری ہوئی تھی کہ یہ بہرحال۔ تو اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، جب آغا وسیم نے فائنڈ آؤٹ کیا، نہیں بھائی آوے دعویٰ بگڑے یہ تو سارے بینچوں مرزئی ہے۔ اوکے، تو یعنی اور جن کو میں نے مرزئی کہا ہے ان کے ثبوت بھی دیے ہیں، اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں جی آغا وسیم منہ اٹھا کے ہر ایک کو مرزئی کہہ دیتا ہے، تو ان حرام زادوں کے لیے یہی پیغام ہے، چلو میں نے مرزئی کہا ہے منہ اٹھا کر، تو تم، اب میں کیا کہوں، سینسر کر دیتا ہوں، تم پھر ایسا کرو کہ ان کو مسلمان ثابت کرو، تب تو میں مانوں۔ تو دیکھیے جناب علی، میں آگے اب یہی چیز جو ہے پھر 1953 کی، یعنی یہ ہو گیا کہ 1951 کی راولپنڈی سازش کیس، اس کا سارا جو تھا پلان وہ مرزئیوں نے بنایا تھا، اور اس میں جو مین فیگر تھے، موسٹ آف دیم 90% آف دیم دے ور آل قادیانیز۔ تو پہلے اچھا، یہ ان کی ڈزنٹ میٹر کہ ان کی شہرت کیا تھی، اوکے، ابھی میں شہرت کے اوپر ہی آ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہے قادیانیوں کا کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کسی لیفٹسٹ موومنٹ کا لیڈر بنا کے پیش کر دیتے ہیں، کسی کو شاعر پیس کا، امن کا شاعر بنا کر، لائک فیض احمد فیض دا باسٹرڈ، یہ وہ بندہ ہے جس نے 1947 کی جو ہندوستان پاکستان کی جنگ کا آغاز کیا بولتے ہیں کشمیر وار سے ہوا ہے، اس کا مسودہ لکھنے والا ہے، اور نوبل پرائز اس کو، نوٹ نوبل پرائز، لینن امن پرائز جو ہے اس بندے کو دیا جا رہا ہے۔ امیجن کریں، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ایک بھوک ننگے ملک میں جناب فیض احمد فیض کا امن میلہ بنایا جا رہا ہے ہر روز،
ریالٹی کیا ہے؟ مرزائیوں نے کہا جوائن دا آرمی اینڈ گو اینڈ سپورٹ دا برٹش آرمی اینڈ یہ جتنے بھی سو کولڈ لیفٹسٹ، بٹ ان ریالٹی پہلے فرسٹ دے ور قادیانیز دین لیفٹسٹ. اوکے، تو مرزا کے حکم کے اوپر جناب انہوں نے فوج کو بھی جوائن کر لیا. تو پھر آئے ہیں کوئی پاکستان ٹائمز کا وہ بنا دیا گیا ہے، کیا بولتے ہیں، ایڈیٹر اور بڑی بڑی پوسٹیں اور آل دیٹ، اور نامی گرامی ادیب، نامی گرامی صحافی، نامی گرامی دانشور کے طور پر پاکستان میں ان کا تعارف ہے اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. بیڈ نیوز فار قادیانیز کہ آغا وسیم نے پھر یہ ایکسپوز کر دیا. نو 53 کی جو موومنٹ تھی، نو 51 کی جو تھی وہ بھی قادیانیوں کی سازش تھی. اوکے، اور 1953 میں اینٹی قادیانی موومنٹ میں جو دونوں ججز، جس کو یہ بہت زیادہ اچھال کے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے منیر نے اور اس باسٹرڈ کیا نام ہے، دونوں ججز نے، منیر اینڈ کیانی، انہوں نے اتنی اچھی رپورٹ لکھی ہوئی ہے، اتنی اچھی رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے ٹیکسٹ میں، نصاب میں ہونی چاہیے. اس سے بڑی اور زیادہ خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ جرنلزم کی خیانت. حالانکہ یہ بھی الحمدللہ یہ بھی میں نے ایکسپوز کیا کہ دونوں مادر چوت جو تھے وہ قادیانی تھے. تو تاریخ کو درست کرنا یہ ایک عظیم سروس ہے اس قوم کی، ایک عظیم جذبہ حب الوطنی ہے، اوکے، جو میں کر رہا ہوں. تو جناب عالی یہ چیز جو میں یہ بیان، اب ہمارے یہاں پر جو ہے ایک ریت پڑ گئی ہے جی، وہ فلانا جرنلسٹ بہت بڑا عوام دوست تھا، بہت بڑا کیا بولتے ہیں روشن خیال تھا، ترقی پسند تھا، اور اس نے جناب عالی پاکستان کی استحصالی قوتوں کے خلاف آرٹیکل لکھا، اخبار نکالا، رسالہ نکالا، شاعری کی، گیت گائے، میوزک بنائے، اور یہ اور وہ، اور جناب وہ ہر لیفٹسٹ موومنٹ کے ہراول دستہ کے طور پر پاکستان میں غریبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، سامراجی اور استحصالی نظام کے خلاف یہ جو ہیں وہ کیا پوری ڈٹرمینیشن سے اس کا فیس کر رہے ہیں. یہ ساری کہانیاں تھیں، یہ سارے افسانے تھے. ریالٹی کیا تھی وہ میں بیان کرتا چلا آیا ہوں اور مزید کر رہا ہوں. دیکھیے پاکستان میں جو ذرائع ابلاغ کے جو وسائل ہیں، وہ جب پاکستان بنا ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ سب کے سب جو ہیں قادیانیوں کے زیر اثر تھے. زیادہ تر 20 کی دہائی، 1920 کی، 30 کی، 40 پر پھر پاکستان بن گیا. جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات یا جرائد اس قسم کے تھے، زیادہ تر وہ قادیانی فنڈڈ اور قادیانی ہڈن قادیانیوں کے نکالے ہوئے تھے. فار ایگزامپل وہ کیا تھا، ڈاکٹر اقبال کا دوست سر عبد القادر، وہ بھی جرنلزم میں تھا، وہ مادر چوت بھی کوئی نکالا کرتا تھا، قادیانی تھا، وہ بھی کوئی نکالا کرتا تھا رسالہ وغیرہ، جس میں وہ محزن اس کا نام تھا آئی تھنک. تو وہ قادیانی تھا اور قادیانیوں کی فنڈنگ سے اس نے یہ رسالے وغیرہ نکالنا شروع کر دیے. اسی طریقے سے ایک رسالہ ایک اخبار یا ہفتہ روزہ وہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا اقبال، انقلاب جو تھا وہ بھی یہ قادیانیوں کا تھا، جس میں سالک، عبد المجید سالک، غلام رسول مہر، اور کیا بولتے ہیں ایک اور تھا قادیانی. تو اس قسم کے وہ مجید لاہوری آئی تھنک، یس، یہ 50s کے 40s کے جرنلزم، ان سب کے کلوز. سالک براہ راست قادیانی تھا، عبد الرسول مہر براہ راست قادیانی تھا، لاہور مجید لاہوری آئی تھنک وہ جو تھا وہ کلوزلی ایسوسیٹ ود قادیانی جماعت تھا، لیکن براہ راست قادیانی تھا. اس کا شرعی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ قادیانی غیر قادیانی کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے. اوکے, یا آپ قادیانی نواز ہو یا براہ راست قادیانی ہو. اب میں یہ جو جس چیز کی طرف آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مختلف کسی لیفٹ کی پارٹی میں ڈال دیا, کسی مذہبی پارٹی میں ڈال دیا, کسی کو بریلوی بنا دیا, کسی کو دیوبندی بنا کے شہرت اس کی کر دی. فار ایگزامپل کیا نام ہے, علی برادران. اوکے, ان کو دیوبندی مسلک کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ریئلٹی کیا تھی؟ دے ور قادیانیز, سارا خاندان قادیانی. اوکے, تو اسی طریقے سے یہ اپنے لوگوں کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں. اوکے, تو یہاں یہ چیز اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے, کبھی بھی ریالٹی کو سمجھ نہیں سکیں گے. خدا کے لیے اس فیکٹ کو جانیں. بے شمار آپ کو بڑے لوگ مولوی ملیں گے جو جناب ایک وہ مولوی مولانا ظفر علی خان اور پتہ نہیں کون کون سے, اب میں ان کے کیا نام بتاؤں, میں تو ویسے جو ہے بنیادی نقطوں کے اوپر بتا رہا ہوں. تو یہ قادیانی پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پھر قوم کو ایسی غلط معلومات, فار ایگزامپل آج کی ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے, ضیاء الحق کو انہوں نے کیا کر دیا کہ اسلام کا مجاہد کے طور پر اور پاکستان میں شریعت نافذ کرنے والا کے طور پر مشہور کر دیا. اور آج بھی اکثریت لوگ یہی مانتے ہیں کہ وہ مجاہد اسلام تھا, حالانکہ سچائی کیا ہے؟ ایسی ٹھوس سچائی آغا وسیم نے سامنے رکھ دی ہے کہ اس کی اولاد تک آ کر جو ہے وہ میرے دعوے کو رد نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے یہ دعویٰ جو ہے کیا ہے. آؤ سامنے آؤ اور اتنا کہو کہ میں اعجاز الحق ولد ضیاء الحق, میں یہ وعدہ کرتا ہوں, میں یہ بیان کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, میں اس کو جہنم کا کتا اور کذاب کہتا ہوں. اس کو نبی ماننے والوں کو, اور یہ ماننے والے جو ہیں وہ بھی مرتد ہیں, اور جو اس کو مجدد مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. کہہ دے بات ختم ہو جائے گی. عمران خان نے کہہ رہا, کوئی جن کے کوئی نہیں کہہ رہا, حالانکہ اتنی بات ہے ساری. یہ نہ کہا جائے کہ میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں, نو نہ. تو اس لیے بہرحال تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ دیکھیے میں نے جو دعوے کیے ہیں نا, کوئی وہ ہوائی دعوے نہیں ہیں. میرا سارا جتنا کام ہے, میں نے ایک قادیانی لٹریچر کا وسیع سمندر ہے. اوکے, برسوں برس نکتہ, حالانکہ میں بزی پرسن, میں جاب بھی کرتا ہوں اور بھی بہت رسپانسبلٹیز ہیں, سوشل لائف کو بھی مینٹین رکھتا ہوں, لیکن اپنے محدود وسائل پر جہاں سے مجھے کوئی کتاب ملتی ہے میں خرید کے رکھ لیتا ہوں, جہاں سے مجھے کوئی جو مطلب سوشل میڈیا کیا انٹرنیٹ وغیرہ کوئی بھی, ہاں اگر پاکستان میں ہوتا تو مزید بہتر وسائل سے جو ہے وہ کر سکتا تھا, لیکن باوجود لمیٹڈ سورسز کے, اس کے باوجود میں نے جتنے دعوے کیے ہیں آج تک ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکا. سیکولر ہیں یا مذہبی طبقہ, جو دونوں میرے خلاف ہیں. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں نے کوئی ووٹ تو لینا نہیں ہے, میں تو ایک سچائی جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو میرے دعووں کی بنیاد جو ہے وہ قادیانیوں کے محض ہیں, قادیانیوں کے سورسز ہیں, جو میں وہاں سے کیچ کر کے آگے لگا رہا ہوں کہ دیکھیے جناب, کیونکہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کوئی قادیانی نہیں کہہ سکتا نہیں جی نہیں یہ ہم نے نہیں کہا, یہ الفضل کا حوالہ نہیں ہے, یا ہسٹری آف قادیان یا احمدیت کا حوالہ نہیں ہے. اس لیے سب کو کی بولتی بند ہے. انہوں نے پھر سازش کی مولویوں نے کے ساتھ مل کر کہ آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ قادیانی محض قادیانی سورس کو ہم مانتے نہیں ہیں. اب وہ اس طرف آگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی. یہی مولوی جو قادیانیوں کو مرتد اور کہتے ہیں گلا کاٹ دو اور کیا بولتے ہیں مرتد ہیں, ان کا ذبح کر دو, ان کو وہ کر, اور بینچو دو, پھر تم خود میدان میں نکلو, کرو جا کے نکالو, مال روڈ پہ جلوس نکالو. اوکے, جاؤ اسلام آباد میں دھرنے دو,
کہ ان کو واجب القتل کرو ورنہ ہم یہ ساری خیر. تو یہ چیز جو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر قادیانیوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. لائک جوش ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا. پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر کس کا قبضہ ہے، کس کی مونوپلی ہے؟ وہ قادیانیوں کی ہے، جو ان کی ایک شاخ ہی ہیں. بہرحال تو یہاں یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے، میں جب یہ کہتا ہوں کہ جناب پاکستان کے اخبارات، پاکستان کے وہ میگزینز، کوئی یہ زیادہ تر 80% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان یہ قادیانی فنڈڈ ہوتے ہیں. اوکے، کوئی ادب کے نام پہ رسالہ نکال رہا ہے، اخبار نکال رہا ہے، کوئی کھیل کے نام پر، کوئی ڈفرینٹ، لیکن ان کی بیس وہی ہوتی ہے. تو یہاں انہوں نے بہت زیادہ اس فیلڈ میں کام کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق جیسے قادیانی کو پاکستان میں اسلام کی شہرت دے دی جائے، اور بہت سارے جو لیفٹسٹ ہیں ان کو جو حقیقت میں قادیانی ہوتے ہیں وہ جناب ان کو روشن طبقہ اور ایک ترقی پسند عناصر کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم نہ ہو. بیڈ نیوز فار قادیانی کہ آغا وسیم ان کی اس سازش کو بالکل بے نقاب کر رہا ہے، کر چکا ہوا ہے. اوکے، تو جیسے مزمل شاہ ایک ہے لونڈا سا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ 14 اگست کو تو نہیں بلکہ پہلے 3-4 سال تو ہم اپنے یوم آزادی 15 اگست کو مناتے رہے ہیں، کیونکہ وہ قادیانیوں کا ہی پیڑ کتا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ قادیانیوں کے سورس اس کے سامنے رکھ دیے. قادیانی کہتے ہیں کہ 48, 49, 51, 52 جتنے سالوں کا وہ 14 اگست کو ہی منائی گئی. اب وہ اس کو کیا ہو گیا؟ چپ لگ گئی، بول نہیں سکا. اسی طرح جب اس نے یہ کہا کہ مولوی جو ہیں وہ سندھ کے ہندوؤں کو جبری مسلمان یا قادیانی یا جو بھی مولوی جو ہے کنورٹ کرتے ہیں اسلام میں نے آرام سے قادیانیوں کے سورسز سے ان کے زبانی بتا دیا. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سندھ کے ہندوؤں کو جو ہے قادیانی بناتے ہیں، اور بہت ساری، یعنی ایسا ان کو مکمل طور پہ میں نے ایکسپوز کیا ہے. اگر ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی تو یہ مادر چوت معافی مانگتے یا پھر میڈیا پہ آنے بند ہو جاتے. خیر اب میں یہ مختصر کر رہا ہوں اس کو. بھئی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، لیفٹسٹ، سو کالڈ لیفٹسٹ جو ہے وہ مظہر علی خان، اوکے، اس کا کہتے ہیں جی یہ لیفٹ کمیونسٹ پارٹی نے یہ ایک ویو پوائنٹ رسالہ نکالا تھا. یعنی ہم یہی سنتے آئے ہیں. جی دیکھیے، میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ تر پاکستان ٹائمز، ڈان، نیوز ویک، پتہ نہیں کون کون سے، میگ، دنک، یو نیم اٹ، ہر قسم کے رسائل اور وہ یہ بیسیکلی قادیانی فنڈڈ ہوتے ہیں اور رن بائی دا قادیانی، ہڈن قادیانیز. تو یہ کیونکہ ٹاسک یہ ہے کہ قوم کو نسل در نسل جو ہے گمراہ کن معلومات دی جائیں، تو اسی لیے یہ بہت زیادہ فوکس میڈیا پہ کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، حیرت کی بات میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا کلیم ہے آغا وسیم کا کہ جناب علی عمران خان مرزئی ہے، جناب علی ضیاء الحق مرزئی ہے، نواز شریف فیملی مرزئی ہے. پاکستان کے بھٹو کے علاوہ زیادہ تر براہ راست مرزئی تھے سربراہ یا مرزئی نواز تھے. یہ کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں اور اس کے ثبوت بھی، لیکن آج تک آپ نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کا ذکر تک نہیں ہوا ہوگا. یا تو آئے نہ کوئی ڈنائی کرے کہ آغا وسیم بکواس کر رہا ہے. آئے ہیں رضا رومی ہے، وہ وسط اللہ خان ہے، وہ میر ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے. آئے تو صحیح. میں پاکستان کی ہڈن ہسٹری کا ایک اتنا بڑا، لیکن کیونکہ بے حسی ہے، کیونکہ جرنلزم کیا ہے، وہ پروفیشنلزم ہے
प्रोफेशन है इनका کہ اور پیسہ اور سورس یہ میڈیا یہ میڈیم کن کے پاس ہے؟ قادیانیوں کے پاس ہے. اس لیے یہ وطن فروش ہیں, یہ دین فروش. تو ان کا تو ان کو نام چھوڑ دو نا. جس وطن کے ساتھ محبت کا ہر روز اپنے ولاگز میں ڈرامہ رچاتے ہیں, اس کو بھی اس کے بھی یہ وفادار نہیں ہیں کہ اس ملک کی صحیح ہسٹری نہیں بتاتے, یا یہ نہیں کہتے کہ یار آغا وسیم نے ایک نقطہ رکھا ہے کہ ضیاء الحق تو وہ بینچو تو مرضی تھا, آئیں اس کے اوپر ڈسکس کریں, یہ تک نہیں کہتے. حالانکہ کتنا امپورٹنٹ یعنی ہے پاکستان کی ہسٹری کے چیپٹر میں جو بھی ہے. خیر, تو میں یہاں یہ ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ جناب علی, شہرت کیا ہے مسٹر مظہر علی خان, یہ جناب علی پاکستان کا بڑا پرومیننٹ لیفٹسٹ کمیونسٹ اور یہ اور وہ. اب میں اس کو مرزائیوں کا بہت مشہور آدمی, جس کے میں پہلے بھی کلپس لگا چکا ہوا ہوں, کیا نام ہے اس کا, چودھری محمد علی بی اے, جو ان کا پوئٹ بھی تھا اور جو بڑا خاص مرزائی تھا, وہ خود اپنے انٹرویو میں جو بات بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویو پوائنٹ جو قادیانی جماعت نے یعنی ہم نے جو نکالا تھا, منہ سے سچی بات نکل گئی نا, تو وہ میں نے کیپچر کر کے تو آپ کے ساتھ, پہلے آپ یہ اس کا دعویٰ سنیں. سیل ہوتا تھا. اور مظہر علی خان جو نواب مظفر خان کے بیٹے تھے اور ہمارے میرے کالج کے فیلو تھے, وہ ایم اے کر کے دوبارہ داخل ہوئے تھے, تو وہ بھی کمیونسٹ تھے. تو نیو ہاسٹل میں جو میٹنگ ہوتی تھی اس کے پریزائڈ کرتے تھے. آپ بیان فرما رہے تھے ان کا, ہاں جی, صوفی بشارت الرحمان صاحب کا اور خدا مول احمدیہ کا. ہاں, وہ آتا ہوں واپس, اب چل پڑے ہیں تو وہ بھی سنا دیں. تو میٹنگ میں ان دنوں میں روس نے حملہ کر دیا تھا, وہ پولینڈ پر حملہ کیا تھا یا فنلینڈ, پولینڈ پہ یا فنلینڈ پہ حملہ کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. اور اس کا عذر یہ تھا کہ چونکہ ان کی توپیں جو ہیں وہ ان کی زد میں ہے ہمارا ایک شہر. تو میں نے کہا کہ اگر پولینڈ یا فنلینڈ جو بھی تھا, اگر وہ روس کی طرح طاقتور ملک ہوتا اور روس اتنا طاقتور نہ ہوتا اور وہ کہتے کہ روس کی توپوں کی زد میں ہم ہیں اور وہ حملہ کر دیتے تو وہ جائز ہوتا. تو اس پر وہ بڑی لہدے ہوئی, ہماری کنفرنٹیشن بھی ہوئی. شفظر میر بھی ہوتے تھے ساتھی, تم بھول ہی کیا ہوں, بعد میں بڑے اچھے, یہ سارے اچھے لوگ تھے. یہ مظہر علی خان ہے, بعد میں یہ جو ویو پوائنٹ نکلتا تھا رسالہ ہمارا اور ساری دنیا میں جاتا تھا, ان حالات میں انہوں نے ہماری پرزور حمایت کی ہے. اور وہ ایک واحد ایک رسالہ تھا جس نے کھل کر, لیکن وہ انگریزی میں تھا, پبلک اس کو پڑھتی بھی نہیں تھی, وہاں ہم وہ سپورٹ کرتے رہے. تو بہرحال یہ تو ایک ضمن بات تھی. تو صوفی بشارت, جی آپ نے سن لیا یہ چودھری محمد علی بی اے کیا کہہ رہا ہے. اس کی تقریباً بہت لینتھی انٹرویوز ہیں, کوئی 8-10 گھنٹے طویل ہیں جو میں نے سنے ہوئے ہیں. یہ اس کے بیانیے کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ہاسٹل میں رہتا تھا اور یہ قادیانی نیٹ ورک وہاں چلاتا تھا. اس کے ساتھ عمران خان کا چاچا جو تھا وہ بھی ہوتا تھا, اور کوئی لوگ بھی بتا رہا ہے, لیکن لمبی داستان ہے اس کی. تو اس میں یہ بتاتا کہ ہم لوگ جو ہیں گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں بھی قادیانیوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے, لوگوں کو بلایا کرتے تھے, انٹرویوز کیا کرتے تھے, اور کیا بولتے ہیں اپنے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اسٹڈی سرکل ٹائپ چیزیں, لیکچر وغیرہ دیا کرتے تھے. رائٹ, اسی سلسلے میں یہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑا کمیونسٹ نام مظہر علی خان, اوکے, یہ وہاں آ کے تو لیکچر دیا کرتا تھا قادیانی موضوع کے اوپر. اوکے, کہاں ایک ملحد ہے اور کہاں ایک, تو آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے ویو پوائنٹ کا یہ جو ایڈیٹر بنا تھا, یہ ہمارا میگزین تھا.
آگے جو بھی بتا رہا ہے کہ فلاں 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 مختلف صحافیوں کے نام لے رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کام کرتے تھے، یہ وہ، جن کی شہرت قادیانی کے طور پہ نہیں ہے، لیکن جب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اب کون سی دلیل کی ضرورت ہے جی؟ یہ انٹرویو کم از کم 30 سال پرانا ہے یا 40 سال پرانا ہے، تو لیکن مظہر اور دوسرے لوگوں نے تو اس کو کنڈیم نہیں کیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ٹیم جو تھی ڈان کیا یہ ویو پوائنٹ وغیرہ قادیانیوں کی حمایت میں لکھتے تھے۔ بھئی ظاہر کیوں نہیں لکھیں گے جب آپ مان رہے ہو کہ ہمارا تھا وہ پوائنٹ آف ویو، رسالہ یا جو بھی وہ ماجدہ کی تھی وہ آپ کی تھی، تو وہ آپ کے خلاف کیسے لکھے گا پھر؟ اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے نام، تو یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کا اگلے بھی، کیونکہ جرنلزم جو ہے وہ ٹوٹلی قادیانی جو بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافیز ہیں، موسٹ آف دیم دے آر ہڈن قادیانیز، اور اب ان کی شامت آ گئی ہوئی ہے کہ آغا وسیم کے پاس بھی ایک میڈیم آ گیا سوشل میڈیا کا کہ میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو بھی بنائیں گے، اور یاد رکھیں کہ سردار یہ جو مظہر خان کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی شہرت اگرچہ ایک کمیونسٹ کی تھی، لیکن انڈیڈ ہی واز ہڈن قادیانی ایز ویل، لائک کیا نام ہے، ظہیر سجاد اینڈ کیا بولتے ہیں، فیض احمد فیض، کیا اس کا نام ہے، اور بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ اگلے میں بتاؤں گا۔ لے کے جے تو جانا نہیں تو جائے گا کہ رے رائی۔